خدا یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ پروگرام نور سحر میں میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آج جو خداوند کا کلام میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ ہے امثال کی کتاب، اس کا 11 باب، اس کی 2 آیت۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ تکبر کے ہمراہ رسوائی آتی ہے، لیکن خاکساروں کے ساتھ حکمت ہے۔ یعنی جو غرور کرنے والا ہے، جو تکبر کرتا ہے، رسوائی کا مطلب ہے کہ ایسی چیز جو اسے ذلیل کر دے، شرمندہ کر دے۔ رسوائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شرمندگی اٹھائے گا، وہ لوگوں کے سامنے ذلیل ہوگا اور لوگ اس پر آوازیں کسیں گے، اس کو تانے دیں گے۔ رسوائی میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو لکھا ہے تکبر کے ہمراہ، جب تکبر، غرور کسی میں آتا ہے تو وہ یہ یاد رکھے کہ اس کے ساتھ رسوائی بھی ہوگی، اس کی جگ رسائی بھی ہوگی، لوگ اس پر لعنتیں بھی دیں گے اور اس کی بے عزتی بھی ہوگی۔ کوئی بھی جو بھی غرور کر لے، تکبر کر لے، لیکن خاکساروں کے ساتھ حکمت ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو عاجز ہیں، جو فروتن ہیں، خداوند کی حضوری میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ رہتے ہیں، چلتے ہیں۔ حکمت، دانائی، خدا کا روح القدس، پاک روح ان کے ساتھ ہوگی۔ تکبر کے بارے میں ہی امثال کی کتاب، اس کا 16 باب، اس کی 18 آیت میں لکھا ہوا ہے، ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے خود بینی ہے۔ کہ جب کسی بندے کی موت آنا ہوتی ہے تو وہ تکبر کرتا ہے، یا میں یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ تکبر کرتا ہے اس کی موت نزدیک ہوتی ہے۔ موت سے مراد یہ نہیں کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے یا وہ مر جاتا ہے۔ ہلاکت یہاں پہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سوشل، اکنامیکلی، معاشرتی ہر لحاظ سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور زوال سے پہلے خود بینی ہے، کہ جب زوال آتا ہے اس وقت آتا ہے جب انسان خود کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں۔ جب وہ خود بینی اس میں آتی ہے نا، خود کو دیکھنا۔ دور بین کا مطلب ہوتا ہے دور سے، دور والی چیز کو دیکھنا، اور خود بینی ہے کہ اپنے آپ کو دیکھنا۔ اپنے آپ کو 2 طرح سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیکھنا کہ میں کہاں پہ کمزور ہوں، میں لوگوں کے ساتھ، اس کی اور خدا کے ساتھ کتنا وفادار ہوں، کیا میں لوگوں، خدا کی اور اس کے لوگوں کی تکفیر تو نہیں کر رہا، اور میں اپنی اصلاح کروں۔ یہ ہوتا ہے خود بینی، اپنے آپ کو دیکھنا اپنی اصلاح کرنے کے لیے۔ اور ایک خود بینی ہوتی ہے کہ صرف اپنے آپ کو دیکھنا، بھی میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، جو میں کر سکتا ہوں وہ کوئی نہیں کر سکتا، میں بہت بڑی چیز ہوں، میں ہی سب یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں ہر چیز میں لے کے آنا کہ میں سب کچھ ہوں۔ وہ ہوتی ہے خود بینی، کہ خود کو ہی دیکھنا، کسی اور کو نہ دیکھنا، کسی اور کو موقع نہ دینا۔ جو بھی کرنا ہے میں کر سکتا ہوں، ون مین شو کرنا، اسے کہتے ہیں خود بینی۔
تو لکھا ہے ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے خود بینی ہے۔ زوال جب آتا ہے، جو بندہ اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتا ہے اسی پر زوال آتا ہے۔ میں یہاں پہ نام نہیں لوں گا، تقریباً پاکستان کے تمام مسیحی خادمین، مسیحی پاسٹرز اس شخص کو جانتے ہیں۔ کسی دور میں وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں سیمینارز کیا کرتے تھے، اور سیمینار جب کرتے تھے تو وہ مختلف ممالک سے جو انگریز پاسٹرز ہوتے ہیں ان کو بلایا کرتے تھے، اور وہ ایسے شخص تھے، ہیں، موجود ہیں، اب بھی ہیں، لیکن اب وہ جو ہلاکت ہے وہ ان کے پاس ہے، اور جو یہ جو زوال ہے وہ اس کا شکار ہے۔ تو میرے آنکھوں دیکھے کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ کوئی انگریز آئے ہوئے تھے، فارنرز آئے ہوئے تھے کسی ملک سے، تو کوئی بریک ہوئی، وہ شاید ٹی بریک تھی، تو وہ موصوف واش روم سے ہاتھ دھو کر نکلے، تو کچھ مسیحی لوگوں نے ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کی کوشش کی۔ وہ جو پاکستانی ہمارے پاکستانی خادم تھے جنہوں نے ان فارنرز کو بلایا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا جی سوری، میں آپ سے اب ہاتھ نہیں ملا سکتا، کیونکہ میں ایک بار ہاتھ دھو آیا ہوں، تو میرے ہاتھوں کو جراثیم نہ لگ جائے، اس لیے اب میں ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ اور یقین کریں وہ اس بندے نے ہاتھ اپنا آگے بڑھایا ہوا تھا، لیکن اس شخص نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دیا تھا، بلکہ اس کا ہاتھ ویسے بڑا رہا۔ اس نے یہ بات بتا دی کہ میں ابھی ہاتھ دھو کر آیا ہوں، لہٰذا میں اب اپنے ہاتھ آپ سے نہیں ملا سکتا۔ یہ اس کا تکبر تھا، اور اس تکبر میں اس کو ایسا زوال آیا کہ وہ شخص اب بھی زندہ ہے۔ اس کے پاس لوگ جاتے تھے، بڑے بڑے مشہور غیر مسیحی لوگ اس کے دوست تھے، وہ اس کے پاس جاتے، کلام کے باتیں ڈسکس کرتے، وہ دنیا کی باتیں ڈسکس کرتے۔ پورا اس نے ایک سسٹم لگا رکھا تھا جسے ہم پنجابی الفاظ میں ڈیرا ڈپا کہتے ہیں، اس طرح کا سسٹم تھا کہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن وہ ساری شان و شوکت اس نے جو حاصل کی تھی، وہ ساری کی ساری، وہ سارا کا سارا جو اس کا جاہ و جلال جو بھی تھا، وہ غرور اور تکبر تھا کہ میں بڑی چیز ہوں، میں تو کسی سے ہاتھ تک نہیں ملا سکتا، کیونکہ میں نے ایک بار ہاتھ دھو کے خوش کر لی ہے۔ اور آج اس بندے کا اس کے علاقے میں اس کا پڑوسی بھی اس کا نام لے کر نہ راضی ہے، نہ ہی کوئی جانتا ہے، اور اسے ایسا زوال آیا، آج سے نہیں اب کئی سال ہو گیا وہ زندہ ہے، وہ ٹیوشنیں پڑھا کے اب گزارا کرتا ہے۔ بس اس کا یہی حال ہے، لیکن کبھی ایسا وقت تھا کہ پوری دنیا کے جو فارنرز تھے وہ اس کے پاس پاکستان میں آتے اور خدا کا کلام سکھاتے، لیکن اس نے اس تکبر میں کہ میں بڑی چیز ہوں، میرے پاس بڑے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، خدا نے اسے اٹھا کر ایسا پھینکا کہ اس کا زوال شروع ہوا، اور اس وقت وہ اسی زوال میں ہے۔ خدا معاف کرتا ہے، اپنے لوگوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے اگر ہم اس سے معافی مانگیں، لیکن اس بندے کے اندر شروع سے ہی ایسی اکڑ تھی، غرور تھا، گھمنڈ تھا، نہ اس نے معافی مانگی خدا سے اور نہ ہی اس نے اس کو معاف کیا ہے۔ وہ زندہ ہے، لیکن وہ اس دنیا کو دیکھ رہا ہے، چلتا پھرتا ہے، اور لوگ کبھی اس کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک دم سے خدا نے اسے اٹھا کر گرایا اور وہ زوال پذیر ہوا، صرف
تکبر کی وجہ سے۔ آگے دیکھتے ہیں 18 باب کی امثال 18 باب کی 12 آیت میں لکھا ہے آدمی کے دل میں تکبر ہلاکت کا پیش رو ہے، کہ جب تکبر دل میں آتا ہے تو ہلاکت شروع ہو جاتی ہے۔ پیش رو کا مطلب ہے کہ رستے میں شروع کر دیتے ہیں، ہلاکت کا رستہ شروع ہو جاتا ہے، آغاز ہو جاتا ہے۔ جب تکبر دل میں آتا ہے تو ہلاکت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور 29 باب کی 23 آیت میں لکھا ہوا ہے، امثال 29 باب کی 23 آیت میں، کہ آدمی کا غرور اس کو پست کرے گا، آدمی کا غرور اس کو بلند نہیں کرے گا، اس کو پست کرے گا، وہ نیچے چلا جائے گا، لیکن جو دل کا فروتن ہے عزت حاصل کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خادم کی طرح جو بندہ جس میں تکبر ہوتا ہے وہ کسی بندے کو بندہ نہیں سمجھتا، وہ اپنے مراسم کسی کے ساتھ نہیں بڑھاتا، غریب ہو، دنیا کا رد کیا ہوا انسان ہو، اس نے میلے کچالے کپڑے پہنے ہو، اس کے معیار کے مطابق کا بندہ نہ ہو، وہ اس کے ساتھ بات نہیں کرتا، کیونکہ ایک ہوا اس کے اندر گیس ایک بھری ہوتی ہے، ایک ہوا بھری ہوتی ہے، اور وہ تکبر اور غرور کی ہوتی ہے، اور اس کی ساری راہیں ہلاکت اور زوال کی طرف جاتی ہیں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے، یہ جو بات ہے نا کہ خاک ساروں کے ساتھ حکمت ہے، لیکن خاک ساروں کے ساتھ حکمت ہے، آئیے دیکھیے ہیں میکا نبی کی کتاب، اس کا 6 باب اور اس کی 8ویں آیت ہم دیکھیں گے، لیکن اس کا سیاق و سباق کے حوالے سے ہم 6 آیت سے دیکھیں گے۔ اس میں ذکر ہے موسیٰ کا، ہارون کا اور ان کی بہن مریم کا، کیسے وہ بنی اسرائیل جو تھے وہ چلتے ہوئے آئے، اور یہ اوپر سارا وہ ذکر ہے۔ اگر آپ کے پاس بائبل ہے اس حوالے کو نکال کے دیکھیں تو میکا اس کا 6 باب اور اس کی 6 آیت سے پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو سارا پتہ چل جائے گا۔ لکھا ہے میں کیا لے کر خداوند کے حضور آؤں، کہ وہ کون سی چیز ہے جو میں لے کر خداوند کے حضور آؤں کہ جس سے خدا جو ہے وہ خوش ہو۔ لکھا ہے میں کیا لے کر خداوند کے حضور آؤں اور خدا تعالیٰ کو کیوں کر سجدہ کروں، کیسے میں اس عظیم ہستی کو سجدہ کروں۔ اب آگے چیزیں دیکھیں، خدا کو دینے کے لیے وہ جن باتوں کا، جن چیزوں کا ذکر کرتا ہے وہ سنیں۔ کیا سوختنی قربانیوں کو، کہ کیا میں سوختنی قربانی لے کر آؤں، اور یک سالہ بچڑوں کو لے کر اس کے حضور آؤں۔ یک کہتے ہیں ایک کو، اور سالہ سال یعنی 1 سال کے جو بالکل نر بچے ہیں، بچڑے ہیں، کیا میں ان کو لے کے آؤں جنہوں نے کوئی کسی قسم کی خطا نہیں کی ہوتی، ابھی وہ جوانی میں انہوں نے قدم نہیں رکھا ہوتا، وہ بالکل بے عیب ہوتے ہیں۔ تو لکھا ہوا ہے کہ اور یک سالہ بچڑوں کو لے کر اس کے حضور میں آؤں، کہ کیا میں سوختنی قربانیاں لاؤں، یا میں یک سالہ 1 سال کے بچڑے جو ہیں ان کو لے کے آؤں۔ کیا خداوند ہزاروں مینڈوں سے، کہ 1 نہیں 2 نہیں پتہ نہیں کتنے، لکھا ہے ہزاروں، کیا خداوند ہزاروں مینڈوں سے یا تیل کی 10,000 نہروں سے خوش ہوگا؟ لکھا ہے کہ کیسے خدا خوش ہوگا، کہ میں کیا لے کے آؤں، کہ کیا میں تیل کی 10,000 نہریں لے کر آؤں تو وہ خوش ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں
کہ یہ اس دور کی بات ہے، اس علاقے کی بات ہے جو اسرائیل ہے، یا لوگ بنی اسرائیل ہم جنہیں کہتے وہ تھے۔ وہاں پہ سرسوں وغیرہ تو بہت کم، لیکن سب سے زیادہ زیتون کا تیل ہوتا تھا۔ تو وہاں پہ زیتون کا تیل، اب بھی زیتون کا تیل استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنا قیمتی زیتون کا تیل ہے، اور ایک نہر نکالنی ہو، یا ایک نہر کسی کو ایک نہر کا پانی دینا ہو تو کتنا ہوتا ہے۔ اور یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کیا خداوند ہزاروں مینڈھوں سے یا تیل کی 10,000 نہروں سے خوش ہوگا؟ کیسے خوش ہوگا؟ وہ یک سالہ بچڑوں سے ہوگا؟ کیا وہ سختنی قربانیوں سے ہوگا؟ کیا وہ جو 10,000 میں تیل کی نہریں اگر بہا دوں تو کیا وہ اس سے خوش ہوگا؟ کیا میں اپنے پہلوٹھے کو اپنے گناہ کے عوض میں اور اپنی اولاد کو اپنی جان کی خطا کے بدلہ میں دے دوں؟ کہ میں کیا کروں کہ میرا جو پہلوٹھا بیٹا ہے یا پہلوٹھی اولاد ہے، کیا میں وہ خدا کو دے دوں کہ میری جو جان ہے اس کے بدلے میں اس کو دے دوں؟ لیکن آگے لکھا ہوا ہے حل، اس کا حل جو ہے ان ساری چیزوں پہ جو بھاری چیز ہے، نہ وہاں پہ نہروں کی ضرورت ہے، نہ وہاں پہ مینڈوں کی ضرورت ہے، نہ وہاں پہ سوختنی قربانی کی ضرورت ہے، نہ بچوں کے اولاد کی، نہ یک سالہ بچڑوں کی ضرورت ہے۔ صرف جو ضرورت ہے وہ 3 چیزیں ہیں۔ آگے اس کا جواب آیا، لکھا ہے اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے۔ کس نے؟ جو سب سے بھلا ہے، جو سب سے عظیم ہے، جو ہر ایک سے محبت کرتا ہے۔ اس نے لکھا ہے اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے۔ کیا نیکی کی ہے؟ خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے؟ کہ خدا تجھ سے کچھ اور نہیں چاہتا، صرف 3 چیزیں چاہتا ہے۔ خدا تجھ سے صرف 3 چیزیں چاہتا۔ لکھا ہے خدا اس کے سوا تجھ سے کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے۔ کیا کرے؟ انصاف کرے، اور رحم دلی کو عزیز رکھے، اور تیرا دل ہمیشہ ہر ایک کے لیے رحم کرے، بیوہ کے لیے، یتیم کے لیے، غریب کے لیے، محتاج کے لیے، مانگنے والے کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، ہر ایک کے لیے رحم، تیرے دل میں رحم ہو، اور رحم دلی کو عزیز رکھے، اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ کیا کرے؟ اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے، تو خدا جو ہے اس کو کسی مینڈوں کی، کسی بچڑوں کی، کسی شخص کی، یعنی پہلوٹھے بیٹے کی، بیٹی کی، نہ 10,000 نہروں کی، تیل کی نہروں کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ خدا صرف 3 چیزیں انسان سے مانگتا ہے۔ اگر وہ 3 چیزیں انسان دے دے تو یہ ساری قربانیاں جو لکھی ہوئی ہیں ان سب پہ وہ ہیوی ہے، ان سب کے برابر ہے۔ کیا چیزیں ہیں؟ پہلی چیز تو انصاف کرے، اور دوسری چیز تو رحم دل ہو، اور تیسری چیز خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ اگر تو عاجز ہوگا، فروتن ہوگا، مٹ جائے گا، تو خدا تجھے سرفراز کرے گا۔ ایک جگہ پہ امثال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ دولت، شہرت اور حیات، یعنی دولت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، اور ابدی حیات بھی ملے گی، لیکن خداوند کے خوف اور فروتنی کا اجر ہے۔ 2 چیزیں صرف،
خدا کا خوف اور عاجزی، اگر یہ دو چیزیں تجھ میں ہے تو تجھے دولت ملے گی، تجھے شہرت ملے گی اور تجھے ابدی زندگی ملے گی۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ ہمارا آج کا کلام کا جو مقصد تھا، جو ہمارا تھیم تھا، جو ہماری آیت تھی، وہ یہی تھی کہ تکبر کے ہمراہ رسوائی آتی ہے۔ اگر ہم غرور کرتے ہیں، ہم تکبر کرتے ہیں تو ہم ذلیل ہوں گے، لیکن خاکساروں کے ساتھ حکمت ہے۔ لیکن جو خاکساری کرے گا، جو عاجز رہے گا، خداوند اپنا روح اس کو دے گا، اس کے ساتھ خدا کی محبت ہوگی، اس کا روح ہوگا۔ اور اتنی بڑی بڑی چیزیں ہم نے دیکھی، ہم نے پڑھی، جس میں 10,000 تیل کی نہریں خدا نے ریجیکٹ کی، خدا نے سوختنی قربانی کو ریجیکٹ کیا، خدا نے پہلوٹے بیٹوں کی قربانی کو ریجیکٹ کیا، خدا نے ساری جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں، یک سالہ بچڑا اس کو ریجیکٹ کیا، اور کہا کہ ان سب کے عوض، ان سب کے برابر 3 چیزیں ان پر عمل کر دو تو وہ یہ ساری چیزوں کے برابر ہیں، اور وہ ہے انصاف کرنا، دوسرا رحم دل ہونا، اور تیسرا خدا کے حضور فروتن ہونا، تکبر کو چھوڑنا، غرور کو چھوڑنا، کیونکہ ان کے ساتھ بندہ ذلیل ہوتا ہے، لعنتیں ملتی ہیں، رسوائی ہوتی ہے۔ خداوند آج اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم خدا کے حضور فروتنی اور عاجزی سے رہ سکیں، بغیر کسی تکبر اور غرور کیے، تاکہ خدا ہمیں اپنے وقت پر ہمیں سر بلند کرے۔